السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دینے کے جو فائدے ہیں اسی کے متعلق بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا باری تعالیٰ کے دربار عالی میں نیاز مندانہ طریقہ سے مال پیش کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا و نوازش ہے، جس سے وہ اپنے پروردگار کی رضا جوئی اور قربت کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حقیقتاً وہی زکوٰۃ اللہ کی رضا جوئی کا سبب بنے گا جس میں فخر، دکھاوا، واہوائی و ریا کا شائبہ بھی نہ پایا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اصلاً اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مالی خدمت اور مسلمانوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا بہتر نظام ہے۔ زکوٰۃ اصولی طور پر اپنے اندر فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی پوری حفاظت کا سامان ہے، جس کی وجہ سے انسان رب کریم کے حضور میں الطاف و عنایت کا مستحق بن جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے نفس بخل و حرص سے پاک رہتا ہے اور نفس سے مال کی محبت نکلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا عین سعادت سمجھتا ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس کی جان و مال اللہ کے راستہ میں کام آ گیا، نیز اس کی وجہ سے مال ہلاکت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر امیر و غریب کے درمیان لا حاصل جنگ چل رہی ہے۔ غربا بلا شبہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جب یہ سادہ دل انسانوں کا کمزور طبقہ اپنے مسائل دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو نام نہاد مسیحائی کرنے والا گروہ سامنے آتا ہے، پھر در پردہ اپنا الو سیدھا کرنے لگتا ہے، جو دراصل مسئلہ کا حل نہیں ہے بلکہ ان کی غربت کو اعلی کار بنا کر اپنی ذاتی نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کے بامعنی جنگ کا کوئی جواز انسان کو نہیں ہے، اس لیے کہ مال کی تقسیم، رزق کی فراوانی اور نعمتوں کی کثرت یا رزق کی ارزانی اور نعمتوں کی قلت، یہ سب کچھ خالق کائنات کی طرف سے انسان کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا مال و جائیداد کی منصفانہ تقسیم کی تحریک ایک ناپاک تحریک ہے، اس میں رائے برابر بھی صداقت نہیں ہے۔ البتہ خالق کائنات کے نزول کردہ احکامات میں اس سوال کا تشفی بخش جواب مذکور ہے، جس پر انسانوں کے لیے عمل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وہ فرضیت زکوٰۃ ہے۔ اس پر عمل کر کے کمزوروں کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے اور ان میں خوشحالی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میرے بیان کیے ہوئے چند شطروں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ زکوٰۃ کے ذریعہ غربا کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں جڑی ہوئی ہیں اگر عمل کیا جائے، ورنہ بڑے سے بڑے منفی اثرات ظاہر ہوں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد اسلامی معیشت میں یکساں نیت پیدا کرنا ہے، ضرورت مند لوگوں کے احوال جان کر ان کے لیے مناسب انسانی ہمدردی کرنا، ان کی بیکارگی و مسکنت دور کر کے جوئے، سٹے، خرافات سے ہٹا کر حلال رزق فراہم کرنا اور اس کے لائق بنا دینا، اپنی جائیداد کو زمینی بلا یعنی چوری ڈاکہ زنی سے عموماً محفوظ کرنا اور آسمانی بلا یعنی قحط سالی اور سیلاب وغیرہ سے بچانا۔ گویا کہ زکوٰۃ سماجی زندگی کے توازن کو برقرار اور باقی رکھنے کا بہت بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ بسا اوقات تو اس سے بڑھ کر یہ کہ ایمان بچانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ فقر و فاقہ کی گردش سے نہ جانے ایک عامی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ الیاذ باللہ کبھی فقر ضیاع ایمان کا سبب بن جاتا ہے، عزت و عصمت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس نازک لمحہ میں زکوٰۃ کا نسخہ کیمیا اسلامی دعوت میں ایک ایسا رول ادا کرتا ہے جس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔
यूं तो किसी मोमिन के लिए अल्लाह पाक के किसी हुक्म की नाफरमानी जायज नहीं, चे जाए कि इनमें मसाले व फवाद के बावजूद ज़कात से एराज करना इज़ाफ़ा अज़ाब का बाइस होगा। अलमिया यह है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अदायगी ज़कात के फरीज़ा से गाफिल है या जाहिल, जो कि लापरवाही की वजह से अपनी ज़कात खुद खाते और बच्चों को खिलाते हैं। अगर आज भी लोग ज़कात की रकूम सही तौर पर निकालना शुरू कर दें तो आम लोगों की माईशत में सुधार पैदा हो जाए। उसकी मिसाल हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर खिलाफत है, जिसकी मुद्दत सिर्फ 2.5 साल है। उन्होंने ज़कात की वसूलियाबी और तकसीम का ऐसा निज़ाम बनाया व नाफिज किया कि बकौल मुहाजिर बिन यजीद एक ही साल में ये हाल हो गया कि एक साल पहले जो लोग सदका लेते थे वह दूसरे साल दूसरों को देने के काबिल हो गए। यहाँ तक नकल किया गया है कि लोग उम्माल के पास सदका का रकम तकसीम करने के लिए ले जाते थे और कोई लेने वाला न मिलता था तो लोग मजबूर होकर सदका का माल वापस ले जाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने रआया को इस कदर आसूदा हाल कर दिया था कि कोई शख्स हाजतमंद बाकी ही नहीं रह गया।